السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو ساتھیوں، صرف ایک پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ آج کل جو نیوز، خاص طور پہ فیس بک پہ اور کسی حد تک انسٹاگرام کے اوپر، یہ لوگوں کو ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر الجھا دیا گیا ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہیں۔ میں خود بھی کئی دفعہ اس کے اندر ڈراؤن ہو جاتا ہوں۔ آدمی کے 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا ہوا ٹائم کا۔ تو دس از جسٹ اے ریمائنڈر فار مائی سیلف فرسٹ بفور اینی بڈی ایلس، کہ میرا ویو یہ ہے کہ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ لوگوں کو ایسا الجھا دیا گیا ہے، اور لوگوں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے۔ بہت سارے ایون جو انسٹاگرام کے فاؤنڈرز تھے، انہوں نے خود اس کو ایپ کو بھی چھوڑ دیا۔ فیس بک کا یہ ہے کہ اس پہ بھی جو ہے نا 80% یا 60-70% ایسی نیوز ہے جو کہ وائرل ہو جاتی ہے، پھر بعد میں پتہ چلتی کہ خبر غلط ہے، کہ انجلینا جولی مر گئی، بعد میں پتہ چلا جی نہیں وہ خبر غلط ہے۔ اسی طرح بندے مار جاتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ وہ خبر ہی فیک تھی۔ تو اس کو خاص طور پہ جو میری خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے نیٹ ورک کے بندے ہیں، کم از کم جو اسلامی ذہن کے بندے ہیں، ان کو تو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یار ہم جو نیوز فارورڈ کر رہے ہیں آگے یہ ایکوریٹ ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو کلیئر ہے کہ کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ یار وہ بلا تصدیق بات آگے بیان کر دیں۔ تو بہرحال ظاہر ہے کسی سے غلطی ہوتی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے تمام ساتھی بہت اچھی نیت کے، بہت اچھے بندے ہیں، تو وہ ان کی نیت کم از کم یہ نہیں ہوتی۔ پر ہمیں اس معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ یار ہم سے جو چیز آگے جا رہی ہے، آیا وہ ہم نے ویریفائی کیا ہے یا نہیں ہے۔ بغیر ویریفیکیشن کی چیز ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ اور ایک یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی، فارورڈ ایز ریسیوڈ۔ مجھے اس کا نہیں پتا چلا کہ اس کا کیا مطلب ہے، فارورڈ ایز ریسیوڈ واٹ؟ یو ریسیوڈ سم تھنگ وچ از انیکوریٹ اینڈ دین یو جسٹ فارورڈنگ اٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، پھر لوگ ایسے پاکستانی جو ہے نا ایسے آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس میں مجھے ایشو یہ ہے کہ یار ہم جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں، نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی خبر آپ کے پاس آئی ہے، اول تو یہ کہ اگر خبر ٹھیک نہیں ہے، اس کو آگے فارورڈ کرنے میں یہ گوسپ ہے، چیٹر ہے، کسی کی فلاں سے طلاق ہوگی، کسی کی موت ہوگی، بغیر ویریفیکیشن کے آگے ہم فارورڈ کر دیں۔ دوسرا جو پوائنٹ یہ ہے وہ یہ ہے کہ مین سورس آف نالج کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب اندلس میں مسلمانوں کی حکومت تھی اسپین کے اندر، گولڈن پیریڈ، جہاں پہ ابن رشد اور ابن خلدون اور ایسے لوگ وہاں پیدا ہوئے، اور ابن حزم اسپین کے تھے، ٹھیک ہے۔ اسپین یعنی مسلم اسپین کا جو پیریڈ ہے وہاں پہ اندلوسیہ، کیونکہ وہ طوائف الملوکی ادھر چلی تھی، مختلف اسٹیٹلیٹس تھے، پھر مسلم ڈیوائڈ ہوتے گئے گریجولی، پھر وہ ودرا ہوئے۔ دس ہیپنڈ اوور اے پیریڈ آف 500 years۔ بٹ دا پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ تھے، پینیکل پیریڈ تھا، وہاں پر ہر گھر کے اندر لائبریری موجود تھی۔ لوگ اپنا نالج کتابوں سے لیتے تھے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ کل ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے 2 اور بزرگ بھی ساتھ تھے، ان سے بات ہوئی، ان سے پوچھا جی کہ آپ نے یعنی اس سال کیا کتاب پڑھی؟ ہم اب اکتوبر میں پہنچ گئے ہیں، دونوں ہمارے ساتھیوں نے کہا جی ہم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب ہے آپ کا مین سورس آف انفارمیشن کیا ہے، کدھر سے آپ لے رہے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں، آپ سنائی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک کرائسس ہے کہ ہم 90 یعنی مثلاً 80% مسلمز ہیں، وہ کتاب نہیں پڑھتے، کتابیں نہیں پڑھتے، اور جو 80% جو ایک کتاب پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہ بھی ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ہمارا کیا فیوچر ہے نالج کے پرسپیکٹو سے؟ کہ صرف 80% مسلمان کتاب نہیں پڑھ رہے، اور جو ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، کتاب جسے پڑھنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہا ہے، تدبر، تفکر، تعقل کرنے کے بارے میں کہا، وہ بھی ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اس کو بھی کچھ لوگوں نے روک دیا جی کہ عام بندے کو کتاب سے، قرآن سے، یعنی اس کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کتنا یہ کس سچویشن میں ہم، اور تو یہ جسے جسٹ ٹو سرو ایز اے ریمائنڈر فار مائی سیلف کہ ہم نے جو آنے والی نسلیں، جو آنے والی جنریشن ہے، ان کو ہم نے کس حال میں چھوڑ کے جانا ہے۔